السلام علیکم. تھوڑا پڑھ لو میں خوش آمدید. ENG 501 کا لیسن نمبر 33 انٹروڈکشن ٹو ماڈرن انگلش. فائنلی شکر ہے ہم ماڈرن انگلش پہ پہنچ چکے ہیں. ٹاپک 146 انفلوئنس آن دا انگلش ان دا 19th اینڈ 20th سینچری. اچھا جی، اب جی انگلش اور انگلینڈ بڑھ رہا تھا آہستہ آہستہ. انگلش اسپیکنگ کنٹری جیسے اس کی جو پولیٹیکل اور سوشل امپورٹنس جیسے بڑھ رہی تھی تو ظاہر سی بات ہے اس کی لینگویج پہ بھی تو اثر پڑے گا نا. زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھیں گے نا، وہ بھی بڑھے گی، لینگویج اس کی بڑھے گی. تو جی اب یہ MCQs دیکھ لیں. برٹش سکسیس ان دا سی اینڈ دا نیپولینک وارز کلمینیٹنگ ان نیلسنز فیمس وکٹری ایٹ ٹرافلگار 1805 gave England an undisputed نیول سپریمیسی. انگلینڈ کے پاس جی اس حوالے سے نیپولین وارز میں کے حوالے سے کی وجہ سے نیول سپریمیسی آ گئی. مطلب پانی کی اس کے پاس جسے کہتے ہیں نا ایک پانی کی سلطنت آ گئی اس کے پاس. پانی میں وہ چلنے کے قابل ہو گیا، اس میں اپنے جہاز بھیج سکتا تھا، تجارت کر سکتا تھا اس کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے یہ آپ نے MCQs کے طور پر یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ کیا ہوا، انہوں نے ایک ڈیموکریٹک بیسز اپنی جو تھی وہ سیٹ کی، اپنی ایک رولز بنائے اپنی کنٹری کے. اس میں جی انہوں نے دوبارہ سے پارلیمنٹ کی ری آرگنائزیشن کی. اس کے علاوہ جو پرانے لاز تھے وہ ختم کیے. انہوں نے چائلڈ لیبر پہ ریسٹرکشنز لگائیں اور اپنی انڈسٹریز کو ری فارم کیا، دوبارہ سے بنایا. ٹھیک ہے، تو ان سب کا کچھ نہ کچھ تو اثر پڑنا تھا نا. اب وہ پڑ رہا تھا. اس نے کیا کیا، اس نے امیر اور غریب کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ کم کر دیا. ٹھیک ہے، اپرچونٹیز ان کے پاس بہت زیادہ ہو گئیں. اسٹیبلشمنٹ ہوئی نیوز پیپر کی 1816 میں اور چیپ پوسٹیج کی 1840 میں، جس کی وجہ سے کمیونیکیشن کا بہت زیادہ اسکوپ بڑھا، بہت زیادہ ایفیکٹ کیا اس چیز نے ان کے اوپر. ٹریول اور کمیونیکیشن دونوں کا بہت زیادہ ایفیکٹ پڑا، وہ امپروو ہے بہت زیادہ. ظاہر سی بات ہے نیوز کی وجہ سے کمیونیکیشن بڑھی، اور چیپ پوسٹیج کی وجہ سے، مطلب چیپ پوسٹیج ہوتا ہے خطوں وغیرہ کی نا، جو ایک جگہ نہیں ہوتی وہاں سے آتے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات دوسرے ملک بھی جانا ہوگا، کہیں اور جانا ہوگا خطوں نے، تو ٹریول بھی تو ہوتا ہے نا. تو یہ اس حوالے سے اس کو امپروومنٹ ملی. اس کے علاوہ جی جب آپ کی کنٹری کے حالات بدلتے ہیں، آپ کی کنٹری ترقی کرتی ہے تو بہت سارا امپیکٹ پڑتا ہے. گروتھ از امپورٹنس آف سم انگلینڈس لارجر کالونیز. اب انگلینڈ جب جو اپنی اس کی کالونیز تھیں جس پہ اس نے قبضہ کیا تھا، وہاں پہ جا رہا تھا تو وہاں پہ اپنا ایک امپیکٹ چھوڑ رہا تھا، اپنی انگلش وہاں پہ لے کے جا رہا تھا تو ایک امپیکٹ وہاں پہ چھوڑ رہا تھا. اس کے علاوہ جو اس کی کالونیز جو آزاد ہو رہی تھیں، جو ان کے قبضے سے باہر نکل رہی تھیں، ان کی ایونچوئل انڈیپینڈنس کہ وہ بھی تو زیادہ تر انہوں نے جہاں پہ قبضہ کیا وہاں پہ اپنے انگلش میں پھیلا دیے. تو ظاہر سی بات ہے انگلش بڑھی نا جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی. وہ استغفر اللہ، جب وہ کنٹریز انڈیپینڈنٹ ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ انگلش کا دور دورہ رہا تھا. وہاں پہ انگلش اب بہت ان تھی، تو ظاہر سی بات ہے انگلش وہاں پہ بڑھے گی، وہاں پہ کمیونٹی انگلش بولے گی جو بولنے والی تھی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ڈیولپمنٹ نے بہت انگلش پہ امپیکٹ ڈالا، ہم سب جانتے ہیں اس بارے میں. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ ان دا انڈسٹریز میں ڈیولپمنٹ ہوئی ان کے جو اسپورٹس کے حوالے سے، اور دوسرے جو کنٹریز، ان کی کنٹریز میں جو کیا کہیں، جو کلبز وغیرہ بنے اور جو اس طرح کے شیطانوں کے گھر بنے، سینماز وغیرہ، اور کیا انہیں کہتے ہیں کسینوز وغیرہ، یہ ساری ان کی امیوزمنٹ کی جگہ تھی نا. تو یہ یہاں سے بہت زیادہ پیسہ وصول ہوتا ہے اور اسی وجہ سے آپ کی کنٹری بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، تو جی اس وجہ سے اس نے بہت امپیکٹ ڈالا. امپروومنٹ ان دا موڈ آف لیونگ، ان کا لیونگ سٹائل
اچھا ہوا، ان کی ظاہر سی بات ہے اکانومی اچھی ہوئی تو لیونگ سٹائل بھی اچھا ہوا، تو اس سب نے ان کی وکیبلری پہ بہت زیادہ اثر ڈالا. ٹھیک، اوور آل انگلش پہ ہی انہوں نے بہت زیادہ اثر ڈالا. ٹھیک ہے، اب جی ٹاپک نمبر 147، دا امپیکٹ آف سائنس. سائنس کا کیا امپیکٹ پڑا جی اس پہ. اب اس پورے ٹاپک میں انہوں نے جو سائنس سے ہم نے وکیبلری لی ہے وہ بتا رہے ہیں. یہ آپ نے ایم سی کیوز کے طور پہ رائٹ بردرز جیسے یہ وہ تھے جنہوں نے ہسٹری میں پہلی بار ایک کامیاب جسے کہتے ہیں نا جہاز کی فلائٹ لی. ٹھیک ہے، یہ جی پہلے تھے رائٹ بردرز. اس کے علاوہ اس پورے ٹاپک میں جو سائنس میں استعمال ہوتے ہیں ورڈ، یہ وکیبلری وہ ساری بتائی گئی ہے، یہ آپ نے ایک بار پڑھ لینی ہے. جو امپورٹنٹ ہیں ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں وہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا، جیسے یہ ایڈس، ایکوائرڈ امیون ڈیفیشینسی سینڈرم، اور اس کے علاوہ کیٹ اسکین، سی اے ٹی اسکین، سی اے ٹی اسکین، کمپیوٹرائزڈ ایکسیل ٹوموگرافی. ٹھیک، یہ سب کچھ اس میں بتایا گیا ہے. نوٹس دا کمپاؤنڈ جی، یہ اس میں کمپاؤنڈ ورڈ ہیں، دو ورڈ کو ملا کے. اب وکیبلری میں وہ بھی ہے، اسپیس کرافٹ، اسپیس شٹل، یہ سارے آپ نے پڑھ لینے ہیں ایک بار، اس میں سمجھانے والا کچھ نہیں ہے. ٹاپک نمبر 148، دا امپیکٹ آف میڈیا آن ماڈرن لینگویج. اب جی میڈیا کا کیا اثر پڑا. میڈیا کا ہم سب کو پتہ ہے کیا اثر پڑا. اس میں بھی جو میڈیا سے الفاظ آئے جو استعمال ہوتے ہیں وہ انہوں نے بتائے گئے ہیں. جیسے کہ یہ بولڈ میں دیکھیں، ریل، فلم، سنیریو، پروجیکٹر، کلوز اپ، فیڈ آؤٹ، یہ ساری وکیبلری آئی. اس کے علاوہ یہ ایم سی کیوز ہیں جی. 3D ایز اے سنیمیٹک افیکٹ واز شارٹ لیوڈ، دا ورڈ از اسٹل یوزڈ. مطلب ان کا کہنا ہے کہ سنیمیٹک افیکٹ جو تھا 3D کا وہ بہت شارٹ ٹائم کے لیے رہا، پر اس جو ورڈ ہے یہ ابھی تک یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کامن وکیبلری آف براڈ کاسٹنگ کے لیے جو کامن وکیبلری یوز ہوتی تھی یہ بھی ہم نے پڑھ لینی ہے. جو بولڈ میں ہے نا کوشش کریں آپ ان کو زیادہ دھیان میں رکھیں، میں بھی ان میں سے ایم سی کیوز آ سکتا ہے. ایبریویشن، یہ آپ نے ایبریویشن یاد رکھنی ہے. ایف ایم فار فریکوینسی ماڈیولیشن، اے ایم فار ایمپلیٹیوڈ ماڈیولیشن. ٹھیک. اس کے علاوہ جی اب کمپیوٹرز کا دور آ گیا، تو اس کے ساتھ نیو وکیبلری آئی. پروگرام لینگویج، میموری، ہارڈ ویئر، ریم، رینڈم ایکسیس میموری، روم، ریڈ اونلی میموری، ڈی او ایس، ڈسک، آپریٹنگ سسٹم. تو یہ ساری وکیبلری وہاں سے آئی. ٹاپک نمبر 149، دا ورلڈ وارز اینڈ دیئر امپیکٹ آن انگلش. ورلڈ وار کا کیا امپیکٹ پڑا. ورلڈ وار 1 میں ملٹری ٹرمز کچھ آئیں اس کی وجہ سے. وہ ملٹری ٹرمز کیا تھیں جی، یہ لکھی ہوئی ہیں: ایئر ریڈ، اینٹی کرافٹ گن، ٹینک اینڈ بلمپ. یہ سب کچھ وکیبلری وہ آپ کو بتا رہے ہیں. یاد کرنے والی نہیں ہے، یہ دماغ میں رکھنے والی ہیں بس. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پیپر میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، انہیں بھی پتہ ہے. اس کے علاوہ یہ ایم سی کیوز کے طور پہ یاد ہے. کیموفلیج واز بورڈ فرام فرینچ، اور یہ اسے اسکرین پینٹر کرافٹ کے طور پر استعمال کرتے تھے اس ٹرم کو. ٹھیک ہے. اولڈ ورڈز نیو یوزز. سیکٹر کا اولڈ کیا تھا جی، اسپیسیفک پورشن آف دا فائٹنگ لائن. اس کے ایک وہ جنگ میں ایک جو لائن ہوتی ہے لڑنے والی، اس کا ایک خاص سیکٹر، ایک خاص حصے کو سیکٹر بول دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اب آج کے دور میں کیا سیکٹر ہم سب کو پتہ ہے اس کا کیا میننگ ہے. بیرج، اس کا جی اوریجنل اینڈ آرٹیفیشیل بیریئر لائک اے ڈیم ان اے ریور. ڈیم میں جو ایک بیریئر ہوتا ہے جو پانی کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے یہ بولا جاتا ہے بیرج. فرام لمیٹیڈ سرکولیشن ٹو جنرل یوز، یہ بھی آپ نے ایک بار پڑھ لینے ہیں کہ پہلے بہت کم جو استعمال ہوتے تھے اب وہ جنرل یوز میں ہونے لگے ہیں. ہینڈ گرینیڈ آیا ہے، ڈگ آؤٹ، مشین گن، نو مینز لینڈ، یہ اب جنرل یوز میں استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ورلڈ وار 2 جو تھا اس میں اتنے میموریبل ورڈز نہیں ہم لے سکے، پر ہم میموریبل سانگس بہت لے سکے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ آپ نے بس ایک بار پڑھ لینا ہے.
ایم سی کیوز دیکھ لیں جی. کمانڈو a word that goes back to the Boer War. ٹھیک ہے، یہ وہاں سے چلتا آ رہا ہے. ٹاپک 150 انگلش آر ریفلیکشن آف ماڈرن ٹائمس. اس میں بھی یہ ایم سی کیوز دیکھ لیں جی کہ ہارس پاور کو 19 سینچری میں ایک سمجھا جاتا تھا، ایک میکینیکل پاور سمجھا جاتا تھا. مطلب اسے نا ایک مشابہت دی جاتی تھی کہ جس میں بڑی پاور ہوتی ہے نا، جس میں بہت انرجی، اسے ہارس پاور کا بول دی جاتی تھی. ہی ہیو اے ہارس پاور. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب ریلوے کا سسٹم آیا تو پھر یہ ورڈ آئے ریلوے، لوکوموٹیو، ٹرن ٹیبل اباؤٹ. یہ سارے وکیبلری آئی ریلوے کے ساتھ. اس کے علاوہ 1839 دا ورڈس فوٹوگراف اینڈ فوٹوگرافی یہ آئے. یہ بھی ایم سی کیوز کے طور پر آپ نے یاد رکھنے ہیں. اس کے علاوہ یہ ساری وکیبلری ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انوینشنز ہوئی نئی نئی، جیسے جیسے نیو ورڈز آئے، یہ ساری وجود میں آتے گئے وکیبلری، اور انگلش نے کہیں سے بورو کیے، کہیں سے اس نے خود سے نکالے. یہ جی ایم سی کیوز دیکھ لیں. انٹیلیجنسیا از کنسیڈرڈ ایز اے ڈیزگنیشن فار دا کلاس ٹو وچ superior culture is attributed. یہ اس کلاس سے بولا جاتا تھا جو سپیریئر تھی، اس کلاس کے لیے بولا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ہوتا ہے ہمارا لیسن ختم. پیپر پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. پیپر پوائنٹ آف ویو سے یہ جو آپ نے ہے نا، اگر وہ آپ سے پوچھیں کہ جو ڈیموکریٹک بیسس تھے، جو انہوں نے اپنا ایک دوبارہ سے رولز سیٹ کیے تھے، وہ کیا تھے، تو آپ نے یہ بتا دینا ہے کہ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کی ری آرگنائزیشن کی، پور لاز کو انہوں نے ختم کر دیا، ریسٹرکشن لگا دی اور چائلڈ لیبر پہ، اپنی انڈسٹریز کو ریفارم کیا. تو یہ آپ نے بتا دینے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. وکیبلری وہ نہیں دیتے کہ نہیں جی یہ الفاظ بتائیں یہ لکھیں، بہت کم دیتے ہیں، زیادہ تر نہیں آیا اس میں. ایم سی کیوز میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیے ہیں. اسی کے ساتھ ہوتا ہے ہمارا لیسن ختم. اپنا دھیان رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.